اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ایسے خوش نصیب ہیں، 7 ایسے بخت والے ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا حکمران جو اپنی رعایا پر عدل و انصاف کرنے والا ہو، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری، اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ایسے جوان کو بھی اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی جس کا دل ہر وقت اللہ رب العزت کے گھروں کے ساتھ معلق رہتا ہو، یعنی مساجد کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری کی انتظار کرتا ہے، اور جب دوسری آذان ہوتی ہے پھر وہ مسلمان مسجد کا رخ کرتا ہے، اس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس مسلمان کو بھی قیامت کے دن اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا جوان، ایسا آدمی کہ جس کے سامنے ایک خوبصورت عورت آئی، حسن و جمال والی، اور موقع بھی موجود ہے، لیکن وہ آگے سے جوان کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، فقال انی اخاف اللہ، میں رب سے ڈرنے والا ہوں، وہ دعوت بھی دے رہی ہے لیکن یہ جوان کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ایسے جوان کو، ایسے مسلمان کو بھی اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مسلمان جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں کہ میرا نام اونچا ہو، میرے اشتہار لگیں، لوگ مجھے سخی کہیں، نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس طرح وہ چھپ کے
جو ہے خرچ کرتا ہے، چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ اگر اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ایسے مسلمان کو بھی اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِجًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مسلمان جو رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، رب کی یاد میں رہتا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے اس کا ایک آنسو بھی اگر نکل آیا، رب کی عبادت کرتے ہوئے رب کے خوف سے اس کا ایک آنسو بھی نکل آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ایسے مسلمان کو بھی اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ جو حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہو اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارک پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا